السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتم کے لیے کل ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر سے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم عالم اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ جو مسجد نبوی کا ہی ایک حصہ تھا، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس کے بنیادی اہم نکات آپ سمجھیں، اس کے بعد ہم کتاب میں سے بلند خوانی کریں گے اور پھر عملی کتاب میں سے کیا جانے والا کام آپ کو سمجھایا جائے گا۔ اہم نکات میں سب سے پہلے درسگاہ صفہ، اس کا تعارف۔ صفہ ایک چبوترے کو کہتے ہیں، یعنی برابر کی ہوئی اونچی جگہ، ہموار اونچی جگہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اور وہاں تعلیم حاصل کرنے والے جو صحابہ تھے ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اس صفہ درسگاہ کے نگران حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں تدریسی فرائض سر انجام دینے والے صحابہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یہاں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء صحابہ میں مشہور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو فقہ میں بڑا مقام حاصل تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حدیث میں بڑا مقام حاصل تھا۔ اور یہاں سے فارغ التحصیل صحابہ کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً 400 سے 900 تک تھی۔ ان اصحاب صفہ کے بڑے فضائل ہیں، آپ تفصیل سے کتاب کے اندر پڑھیں گے۔ اب ہم بلند خوانی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 107، عالم اسلام کی پہلی باقاعدہ درسگاہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو مسجد کے صحن میں ایک جانب ایک درسگاہ تعمیر کی گئی، درسگاہ صفہ۔ درسگاہ کیا تھی؟ ایک ہموار چبوترا تھا، اس پر کھجور کے پتوں کا سایہ بان تھا۔ چونکہ صفہ چبوترا یا سایہ بان کو کہتے ہیں، اس لیے اس درسگاہ کا نام صفہ مشہور ہو گیا۔ اصحاب صفہ، اس درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ یہ ایک طرح کی اقامتی اور غیر اقامتی درسگاہ تھی۔ اقامتی درسگاہ اس معنی میں کہ دور دراز سے دین کی تعلیم کے حصول کے لیے مدینہ آنے والے طالب علم یہاں قیام کرتے، دن میں تعلیم حاصل کرتے اور رات یہیں پر بسر کرتے۔ غیر اقامتی درسگاہ اس معنی میں کہ مدینہ میں رہائش پذیر طلباء بھی یہاں دن کے وقت آ کر تعلیم حاصل کرتے۔ اس مدرسہ میں اصل تعلیم قرآن مجید کی ہوتی تھی۔ اس مدرسہ میں قرآن حفظ کرایا جاتا، فن تجوید کے اصول سمجھائے جاتے، اسی لیے یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء قاری کہلاتے تھے۔ یہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ کے مسائل بھی بتلائے جاتے اور لکھنے پڑھنے کی تعلیم بھی دی جاتی۔ اس مدرسہ کے منتظم اعلیٰ اور نگران جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس مدرسہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے، جن میں حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت الحکم عبداللہ بن سعید رضی اللہ عنہما نمایاں تھے۔ صفہ کی درسگاہ سے بڑے بڑے باکمال صحابہ نکلے۔ مثال کے طور پر فقہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، جن کی تعداد 5374 ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس درسگاہ سے
فارغ التحصیل صحابہ کو اعلیٰ مرتبہ اور فضیلت حاصل ہے، جن کی تعداد 400 سے 900 بیان کی گئی ہے۔ اصحاب صفہ کی فضیلت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اصحاب صفہ کے درمیان بیٹھ جاتے۔ ایک روز اصحاب صفہ سے فرمایا، اے مفلوق الحال فقراء، یعنی تنگ دست، مفلوق الحال غریب، تمہیں بشارت ہے اس مکمل نور کی جو قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا، اگر تم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے کیا اجر تیار رکھا ہے تو تم تمنا کرتے کہ ہمارا یہ فقر و فاقہ اور بڑھ جائے۔ فقہ السیرہ۔ اصحاب صفہ کو یہ فضیلت اور مقام ایسے ہی حاصل نہیں ہو گیا، بلکہ انہوں نے حصول علم کے لیے مشقتیں اور مصائب برداشت کیے اور اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کیا۔ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے روشن ستاروں کی مانند بنا دیا۔ آج اگر ہم بھی علم کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم مسلمان دنیا افق پر ماضی کی طرح ایک بار پھر روشن سورج بن کر ابھریں گے، جس سے ساری دنیا جگمگائے گی۔ اب عملی کتاب میں آج کا ہم کام دیکھتے ہیں، کیا آپ کام کر کے لائیں گے؟ عملی کتاب صفحہ نمبر 48 پر آپ نے آدھا صفحہ کل کیا تھا۔ سوال نمبر 2 آج ہم کریں گے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دی گئی جگہ میں تحریر کریں۔ جو آپ پڑھ چکے ہیں درسگاہ صفہ سے متعلق وہی سوالات یہاں پر ہیں، اس کے جوابات آپ یہاں آگے خود لکھیں گے۔ مسجد نبوی میں قائم درسگاہ کا نام کیا تھا؟ صفہ، درسگاہ صفہ۔ تو آگے اسی طرح آپ اس کے جواب لکھتے جائیں گے۔ مدرسہ صفہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کیا کہلاتے تھے؟ مدرسہ صفہ کے فارغ التحصیل طلباء کیا کہلاتے تھے؟ مدرسہ صفہ کے نگران کون سے صحابی تھے؟ مدرسہ صفہ سے فارغ التحصیل ہونے والوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی بنتی ہے؟ مدرسہ صفہ کے کوئی سے 2 مشہور طلباء کے نام بتائیے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کام آپ کتاب میں سے دیکھ کر اچھی طرح سے اس کو یہاں لکھیں گے بھی، اور اچھی طرح سے اس عنوان کو آپ یاد بھی کریں گے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔